استاد صاحب نے عصبیت جاہلیت کا لفظ استعمال کیا، تو یہ حدیث میں جو عصبیت جاہلیت قرار دیا گیا تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ اور عصبیت جاہلیت کا مطلب ہے کہ قوم اور اپنے نسب کی وجہ سے لڑنا، قبیلے کی وجہ سے لڑنا، بنیاد لڑائی کی اور قتال کی یہ ہو اپنی جو پالیسی فیصلہ ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی ساری چیزیں میں نے اپنے پیروں میں دفن کر دی، تو اگر کوئی دوبارہ اس کو اٹھائے گا، اگر اسی پر اس کی موت آ گئی تو وہ ایسے ہی مرے گا جیسے نبوت سے پہلے لوگ مرتے تھے اور وہ گمراہی پر مرتے تھے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے نسب پر فخر کریں گے، دوسروں کو حقیر سمجھیں گے، تو آپ نے منع فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک بات اور بھی ہے، وہ ہے کہ جیسے قوم اور قبیلے اور علاقے اور زبان اور رنگ و نسل کی وجہ سے عصبیت ہوتی ہے، ایسے ہی مذہب، فرقہ اور مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد پر بھی اگر کہیں ایسی بات ہے تو اس کا گناہ بھی ویسی ہوگی، کیونکہ میرے استاذ یہ کہہ رہے ہیں لہٰذا میں اس کی حمایت کر رہا ہوں، یا میرا مدرسہ یہ کہہ رہا ہے، میری جماعت یا میری پارٹی یا میری خانقاہ اگر اس بنیاد پہ وہ فیصلہ کرے گا تو یہ تو وہی عصبیت، اور اس لیے فیصلہ کرے گا کہ وہ حق پر ہے، اس لیے تو حق کی بنیاد پہ کوئی آدمی فیصلہ کرے پھر تو ٹھیک ہے۔ اور یہ جو عصبیت ہے، جو مذہبی عصبیت، مذہب کی بنیاد، یہ اس قوم پرستی کی عصبیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو قوم پرستی کی عصبیت ہے اس کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عصبیت ہے اور اس پہ کوئی آدمی مر گیا تو بہت برا اس کی موت ہوگی، اور لیکن جو مذہب کے نام پہ جو عصبیت ہوتی ہے یا فرقے کے نام پہ جو عصبیت ہوتی ہے، لوگ اس کو اپنا دین اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو اسے توبہ کیسے کرے گا؟ تو ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا ہے، یہ احون ہے، یہ کم درجے کا گناہ ہے، اس سے جو اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔